میں جو پریس کانفرنس یہاں پہ بلائی، سب سے پہلے تو آپ میڈیا والوں کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ یہاں پہ آئیں. اور مجھے کافی کالز آئیں جو کالز ریلیٹڈ تھی کہ افواہ بازی بہت ہو رہی تھی کہ میں وڈرا کر رہا ہوں. بہت ساری میڈیا سے مجھے دوستوں کی کالز آئی، بٹ میں نے کہا میں اب سب کو کیسے بولوں کہ فون پہ نہیں جی، یہ جی افواہ باز جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. حالانکہ مجھے ہر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے آفر آیا تھا کہ آپ جوائن کرو، آپ سپورٹ کرو. جو میں نے ان کو سیدھی بات بولی کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا. میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے ساتھی، ہم اتنے ٹائم سے محنت کر رہے ہیں تو اس وقت سوال ہی نہیں بنتا. اور ہم جو نوجوان اس وقت آگے آئے ہیں تو ہم آپ ہی لوگوں کے تو خلاف لڑ رہے ہیں، جنہوں نے کبھی بارہمولہ کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں سوچا، جنہوں نے کبھی یوتھ کے فیوچر کے لیے نہیں سوچا، جنہوں نے اپنے علاقے کی خوشی کے لیے نہیں سوچا. تو آج میں نے پریس کانفرنس اس لیے رکھی تھی، ایک تو وہ افواہ جو تھی میں آپ کے سب یہ جو میڈیا کے میرے دوست بھائی ہیں ان کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ یہ افواہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا سمبل الاٹمنٹ تھا، تو سمبل الاٹمنٹ میں یہ بارہمولہ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5-6 لوگوں نے اس میں پریشر کوکر کا پریفرنس دیا تھا، جس میں نے بھی دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا، اس کے ساتھ ساتھ لکی وہ ڈرا ہو گیا، لکی ڈرا ہو گیا. اس میں سب کینڈیڈیٹس کا نام آیا تو اس میں میرا نام جو ہوا اٹھایا. تو ایز پر جو ڈرا ہوتا ہے وہ الاٹمنٹ مجھے ہو گیا. اس کے بعد جتنی بدتمیزی، جتنی آرگیومنٹ وہاں جو شعیب لون صاحب کے ساتھ جو بندے تھے، اتنی بدتمیزی کی وہاں پہ جو میں ایکسپیکٹڈ نہیں کرتا تھا. وہاں پہ جتنا انہوں نے ٹائم لیا، مطلب ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ یہاں سے دلیل بول رہے ہیں، مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور بدتمیزی کی مطلب جو لوگ پریشر الاٹمنٹ میں یا جو لوگ سمبل الاٹمنٹ میں گالی گلوچ پہ آئیں گے، جو شور کرنے پہ آئیں گے، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کیا وہ ہماری حمایت کے لائق ہے. میں خصوصاً انجینئر رشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے بولا تھا ہم داغدار لوگوں کو ساتھ میں نہیں لیں گے، ہم داغدار لوگوں کو مینڈیٹ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں وہ داغدار لوگ آپ کی امیج کیسے خراب کر رہے ہیں، ایک الاٹمنٹ پہ اتنی لڑائیاں. اور آپ دیکھیں جو آپ کے کیمپینر آس پاس جو چلتے ہیں ان کے ایف آئی آرز دیکھیں، لوگوں کو پیسے کھائے ہیں، نوکری لگائیں گے. میں نہیں بول رہا ہوں، تھانے کا ریکارڈ بولے گا آپ کو. میں نے آج تک کسی پہ الزام نہیں لگایا، لیکن آج جب مجھے لگا مجھے یہ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ مجھے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ سب بول رہا ہوں. یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی؟ بالکل، وہاں پہ آرو سے بھی بدتمیزی کی، میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی. اور یہ دیکھیے جب تک ڈرا ہو رہا تھا تب تک سب ٹھیک تھا. وہاں پہ نگہت میر جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھی نام تھا، اور بھی 2-3 لوگ تھے. جب یہ ڈرا ہو گیا، جب میرا نام نکلا، کسی نے مجھے بولا آپ کا نام نکلا، اس کے بعد لڑائی ہوگی کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ گنڈا گردی ہے. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ایک اور بار میں رشید صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اس وقت آپ لوگوں کو موقع ہے، ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جس سے آپ کی امیج، آپ کی پارٹی کی امیج خراب ہو جائے گی. یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اور یہ دیکھیے سمبل الاٹمنٹ پہ یہ ان کو لگتا ہے ہم الیکشن جیتیں گے، ان کو لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے. میں یہ بات مانتا ہوں جو میں دل سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، جس ٹائم انجینئر رشید صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن جیتا، اس ٹائم اس پریشر کوکر کے ساتھ لوگوں کے جذبات جڑے تھے. اس ٹائم لوگوں نے دل کھول کے اس کو ووٹ دیا تھا، کامیاب کیا تھا. اور یہی آج انصاف اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی بندے کو ایک وہ کیا کہتے ہیں یہ نشان ملا جو کل کو اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا. مجھے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اور اس نے آج کر کے دکھایا کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر انہی کو چڑھا ہوتا. جو ٹھگتے ہیں لوگوں کو، پیسے کھاتے ہیں، 420 میں فراڈ کرتے ہیں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ بول رہے ہیں. خوشی آپ اظہار کر رہے ہیں. مجھے خوشی کی بات نہیں ہے. سمبل کوئی بھی ملتا ہمیں ایکسپٹ. ہم نے 3 سمبل رکھے تھے، اور یقین مانو یہ سمبل میں نے بھی نہیں رکھے تھے. میرا ایک دوست ہے جس نے میرا فارم بھرا تھا، وہ یہیں پہ ہے، فراز، اس نے خود فارم بھرا میرا. یقین مانے آپ اسے پوچھے، میں نے تو کہا تھا ہم ٹینکی رکھیں گے، ٹینکی دیا تھا ہم نے. میں نے یہ دیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیبل اور ٹرک، میرا یہی تھا. اس نے خود ڈال دیا. آپ پوچھیں ان سے. مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ سمبل پہ 3 گھنٹے آپ نے ویسٹ کیے اور اتنا شور شرابہ کیا.
کیا یہی اسی کو لے کے آپ الیکشن لڑیں گے؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال میں واپس آنا چاہتا ہوں، جو افواہیں تھی، جو لگا تھا کہ کچھ لوگ اس کو بول رہے وڈرا کرو، حالانکہ میرے پاس آفر بھی کیا تھا، کچھ لوگوں نے بولا تھا ہم آپ کو بہت سارا پیسہ دیں گے، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر یہ پیسہ جو آپ مجھے دے رہے ہو وڈرا کرنے کے لیے، جو یہ پیسہ آپ میرے لیے لا رہے ہو، اس پیسے کو اگر آپ لوگوں نے آج تک عوام کے لیے خرچہ کیا ہوتا، آج آپ کو یہ پیسہ لے کے میرے پاس نہیں آتے، یہ آج آپ کے پاس لوگ آتے۔ جو پیسہ خرچ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کچھ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اجدمو یہ اجدمو گاڑی اجدمو موبائل اجدمو کہتا ہے، اگر آپ لوگوں نے واقعی کام کیا ہوتا عوام کے لیے، آج کے ٹائم میں آپ لوگوں کو اس نوبت پہ نہیں آتے، یہ جو آپ پیسہ لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہاں پہ بی جے پی کس کو چاہتی ہے، آپ سب میڈیا والے یہاں پہ ہیں، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ خدا تعالیٰ حاضر ناظر رکھ کے آپ بھی دیکھو کہ لوگوں کو پوچھو کس کینڈیڈیٹ کو یہاں پہ بی جے پی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے۔ اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، کھل کے آئیں آگے، اگر بی جے پی کے پراکسیز ہو آپ کھل کے آگے آئیں، بتائیں۔ اگر میں کسی پارٹی کا پراکسی ہوتا، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں، میں سیدھے منہ آگے آتا اور بولتا میں فلانی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ آپ لوگ ڈرتے کیوں ہو؟ اگر آپ بی جے پی کے ساتھ ہو، آپ لوگ ڈر کے مارے کیوں ہو؟ آپ کو لوگ کیا کریں گے؟ ایمانداری کی سیاست ہونی چاہیے، جو میں بار بار کہتا ہوں، ہم لوگوں کو جو الیکشن لڑے ہیں، جو لڑنے جا رہے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیانتداری کی پالیٹکس کرے، وہ سچائی کی پالیٹکس کرے، وہ سچ بولے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی کافی میں نے جتنے پیسے سوچے نہیں تھے کہ میں اتنے پیسے کبھی کماؤں گا، اس میں میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اتنے پیسے کا آفر آ رہا تھا، نہیں آپ ہمارے حق میں وڈرا کرو، کوئی کہہ رہا تھا ہم آپ کو یوتھ پریزیڈنٹ بنائیں گے پارٹی کا، آپ فلانی پارٹی جوائن کرو، کچھ پولیٹیکل پارٹیز تو مینڈیٹ آفر کر رہی تھی۔ اگر مجھے کسی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہوتا، میں سیدھے منہ لوگوں سے بولتا، اپنے 10 دوستوں کو جو میرے سپورٹر ہے، جو میرے دوست ہے، جو مجھے سکھاتے ہیں، میں ان سے بات کر کے بولتا کہ جناب مجھے ایسے آفر، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے سارے لوگوں نے کہا نہیں، آپ عوام کے نمائندے ہو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ نوجوان ہو، آپ کا کام ہم نے دیکھا، آپ کسی ٹھگی اور 420 میں انوالو نہیں ہو، آپ نے لوگوں کا حق نہیں کھایا، آپ لوگوں نے میونسپلٹی میں کام کیا اور ہم نے وہ کام دیکھا۔ اگر آپ کو 5 سال ملے ہوتے، یہ بارہمولہ میں اچھا خاصا ڈیولپمنٹ دیکھتے آپ، اور مجھے 2 سال ملے، 2 سال میں 2 عدم اعتماد ہوئی، پہلے کی بی جے پی نے، آپ سب کو معلوم ہے کون پارٹیاں بدل کے میں صراط المستقیم پہ رہا، اور آج بھی ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ سمبل بھی ہمیں دیا۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے کانسٹیچوئنسی کے نوجوان ہیں، جو ہمارے کانسٹیچوئنسی بھائی بہن بزرگ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت سامنے آئیں، آگے آئیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم ہر ایک جگہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ کیجئے، ہم پہ اعتماد رکھیے، اور نوجوان کو موقع دے دیجئے، آگے بڑھنے کا موقع دے دیجئے۔ اور میں آپ میڈیا کے مادھیم سے، آپ کے وسادت سے، میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج ہمیں جو سمبل الاٹ ہوا وہ پریشر کوکر ہے، اور جس پیار اور محبت سے ہم نے جائز طریقے سے ووٹ دیا پارلیمنٹ الیکشن میں، اسی جائز طریقے سے آپ بارہمولہ میں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ آپ پارٹیاں نہ دیکھیں، آپ یہ مت دیکھیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کتنا امیر ہے، وہ سب مت دیکھیے۔ آپ خالی ایک چیز دیکھیے کہ ایک انسان کی سنسیئرٹی، ایک انسان کی دیانتداری، اور یہ نوجوان آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ بارہمولہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جو آج یہ میری تو جو پریس کانفرنس تھی وہ ہم نے رکھی تھی، ہمیں کوئی بھی سمبل الاٹ ہوگا، اس کے بعد ہم آپ کے پاس سمبل اپنا ریویل کریں گے، آپ کو بولیں گے آپ بھی دکھائیں اپنے میڈیا چینلوں سے کہ ہمیں کون سا سمبل۔ لیکن جو بدتمیزی کا ہمیں شکار ہونا پڑا وہاں پہ، جو شور شرابے، اور وہاں پہ سارے کینڈیڈیٹس تھے، مطلب وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، یہ جو فیلئر ہے، لوگوں کا فیلئر بتاؤں میں کیسے، یہ سمبل کی چکر میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، یہ کسی لیڈر کے چکر میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، کانش پاپولر لیڈر سوین گناہ گژھن ساری معاف امہ سۭتۍ تو أسۍ تہِ بنو پٔتکِنۍ لیڈر، یہ شیڈو، کسی کی شیڈو میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ میں یقین آپ مانو، میں ادھر اپنے نوجوانوں کو، اپنے بارہمولہ کی عوام کو بولنا چاہتا ہوں، میون الیکشن لڑن گوڈ چھ مےٚ پُشرومُت خدایس، تمہ پتہٕ پننٮ۪ن لُکن، اور سمپل۔ اور ہم بڑے لوگ نہیں، ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، نہ ہم اتنا خرچہ کر سکتے ہیں جتنا ہمیں آفر آ رہا تھا کہ آپ وڈرا کرو۔ اور مجھے ایک نوجوان بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہے سنگھ پورہ سے، اس نے بھی فون کیا، ہمارے پاس بھی میسج آئی، اور افواہ باز دیکھیں،
مجھے لگتا ہے یہ افواہیں کیوں پھیلائے گی اور کسی کے بارے میں کیوں نہیں پھیلائے گی کہ یہ وڈرا کرے گا. ان کو لگتا ہے کہ نوجوان یونائٹ ہو رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے عوام یونائٹ ہو رہی ہے, اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو بدنام کرو, افواہیں پھیلاؤ تاکہ کنفیوژن کریٹ ہو. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. میں ابھی بھی بول رہا ہوں, اگر ہماری نیت اچھی ہو, اگر سن نیت صاف آئے, اگر سن نیت آئے لوکن ہند خطر کرو کام, نوجوان ہند خطر کرو کام, ورمل کے خطر کرو کام, اللہ تعالیٰ کرنس پنن مدد. اگر نیت خراب آئے تیل کرن اللہ تعالیٰ اس نیست ناب. تو سب جو سیاسی صورتحال بن رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ 87 جیسی سچویشن کچھ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج کے ٹائم میں وہ پاسبلٹی نہیں ہے. آپ کتنا بھی کسی کو مس یوز کرے, سسٹم کو مس یوز کرے, آج کل کرے گا بھی نہیں, کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیے اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ میں ہے اور بی جے پی کسی کو ہیلپ کر رہی ہے, تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کو ہیلپ کر رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کو ایمانداری سے بولنا چاہیے. وہی لیڈر ہوتا ہے, وہی اسٹیٹس مین ہوتا ہے جو ایمانداری سے بولے گا کہ مجھے بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے, میں بی جے پی کے ساتھ ہوں. لیکن میں مانتا ہوں کہ آج وہ کوئی رسک بھی نہیں لے گا. جو الیکشن رگ کروائے گئے یہاں پہ, جس وجہ سے یہاں ملٹنسی شروع ہوگی, جس وجہ سے قبرستان یہاں پہ آباد ہو گئے نوجوانوں کے, وہ ٹائم اب آنے والا نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ٹائم کبھی آئے نہ بھی. جو نوجوان ہمارے قبروں میں ہیں, جو نوجوان یہ جذبات کے شکار ہو گئے, اور آج آپ دیکھیے کہ وہ جماعت بھی الیکشن لڑ رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ قرآن رکھو ان کے سروں پہ اور ان کو بولو کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہو. وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کل کو جناب اشترے ویل اس کرو سپورٹ آنسر اس فلین ایم ایل اے والا انہوں نے, آپ یقین رکھیں یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, میجورٹی آف دا لیڈرز کا کوئی نہ کوئی کانڈ ہے کرپشن, کیونکہ یہ پاور میں رہے ہیں, کرپشن ہے. آپ دیکھیے ان کے بینک بیلنس دیکھیے آپ. آج میں صاف ستھرا انسان ہوں, جو میں بتاتا ہوں, اگر 5 سال کے بعد میرے پاس 3 فارچونر آتی ہے, 3 گھر بناتا ہوں, تو وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کرپشن سے آیا ہے. اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں, میں زمین لے لوں, میں بارہمولہ میں گھر بناؤں, سری نگر کا گھر بیچوں جو میرے فادر کی جو پراپرٹی تھی. اب اگر 5 سال میں 3 گھر بناتا ہوں, دلی میں بھی گھر بناتا ہوں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کرپشن سے. جو پیسہ عوام کے لیے خرچہ ہونا چاہیے, جو پیسہ نوجوانوں کی بہبودی فلاحی بہبود کے لیے خرچہ ہونا چاہیے, وہ پیسہ جاتا ہے ان کے گھروں میں. ان کے رشتہ دار, ان کے, آپ مجھے کوئی بول رہا تھا ان کے کک جو تھے گھر پہ پرسنل, وہ نوکریاں لگی. جے کے بینک کا کتنا بڑا اسکیم تھا. اس اسکیم میں اگر انہوں نے کسی ایک انسان کو, جو غریب, جو مسکین یا جو کوئی لاچار آدمی تھا, اس کو نوکری لگائی ہوتی, ہم چلتے کہتے کسی غریب کا بلا ہو گیا, کوئی کہاں نفر امس نوکری, چلو اس تہ گھو خوش, مگر دت کمن کھڑ پینشن, بی پی تمن پونس دن, اخ ترک ووٹ, بیت نوکری لاگنس تہ پونس. یہ سیاست یہاں پہ یہی چلی. میں ہر ایک بارہمولہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی دیکھیں ووٹ نہیں دیں, آپ کینڈیڈیٹ دیکھیں ووٹ دیں. کیا وہ آپ کے کام کرے گا, کیا وہ سنسیئر ہوگا, کیا وہ آپ کے ساتھ کل کھڑا رہے گا. یہ مسئلہ کشمیر حل کرنے والے بہت آئے, ہوا کیا؟ آپ دیکھیں ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا. 370 بھی گیا. جابس اور لینڈ کی پروٹیکشن نہیں کر پا رہی ہے. بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی جو دعویٰ کرتے ہیں, اٹانومی سے کہاں پہنچے, سیلف رول سے کہاں پہنچے, اپنی جان بچانے پہ پہنچے. میں ان کو بتاتا ہوں, جان بچاؤ فورس ہے آج کل, یہ اپنی جانیں بچاتے ہیں. کہ ان کے کارڈ ایسے, میں نہیں کہتا ہوں کہ اور یہ یہاں پہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ دلے ہیں, ان کے ساتھ آپ بی جے پی والے بھی دیکھیں کون کون ان کی پارٹی میں کشمیر میں. جس کو کوئی کمپلین ہے وہ بی جے پی میں جاتا ہے, ورلڈ میں بچا پان. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے, اس میں آج لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور عوام خوش ہے. کل کو اولڈ ٹاؤن میں آج بول رہے ہیں لوگ ہم ووٹ ڈالیں گے, تو اچھی بات ہے, ان کے کام ہو جائیں گے. اب دیکھیے وہ بچے پریشان ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی, پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں, تھانوں پہ بلایا جاتا ہے 15 اگست پہ, 26 جنوری پہ الیکشن ہوگا, وہ تھیک بند. ان کا بھی حق ہے ووٹ دینا. اگر کوئی بندہ 5 سال 10 سال سے کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہے جو اینٹی نیشنل ہو یا جو اینٹی سوشل ہو, آپ کو کون سا اخلاقی فرض بنتا اس کو بند رکھنے کا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اس بات کو ہم اٹھائیں گے. اور ویسے بھی جو نوجوان ہیں اپنے لیول پہ, میری تھوڑی جان پہچان بنی جب میں میونسپل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بنا, میں نے بھی اپنے لیول پہ کوشش کی ان کی ہیلپ کرنے کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. کیونکہ میرے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ, ان کو ایزی ہوتا ہے بات کرنا. تم سے میں کات کران تم گژھان ایزی کمفرٹیبل تم گژھان. میں ہیکان کانٛہہ مستورات تہ کت کرت, کانٛہہ بیٚنہِ تہ فون کرت, کانٛہہ بوے تہ فون کرت, موج تہ فون کرت. یہ مسئلہ بہٕ چھُس ونان یہے تھٲیِو دھیانس منٛز, یم کینڈیڈیٹ پگاہ یِنو یِمن پرٛژھزیٚو سوال, تُہۍ کم چھِو, تُہۍ کتہِ آیو, تۄہہِ کم کانڈ چھِو کٔرمٕتۍ, تمہِ پتہٕ ترٛٲیزیٚو پنُن ووٹ. آخری سوال ہے
जो इलेक्शन सिंबल मिला है आपको लगता है कोई फायदा होगा आपको इलेक्शन में? सर यकीन माने मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इसमें फायदा नुकसान नहीं देख रहा हूँ। आप फराज साहब यहाँ पे बैठे हैं, उससे कसम रखो, उसको कुरान रखो सर पे उसके। मैंने बोला था मैं ये हम नहीं लेंगे, हम दयानतदार लोग हैं, हम बदमाश लोग नहीं हैं, हमने किसी का हक नहीं खाया है। मैंने उसने बोला नहीं वक्ताओ, यकीन मानो मेरा फार्म भी उसने भरा, मुझे एंड पे खाली सिग्नेचर के लिए बोला और 10,000 रुपए मांगे जो हमको डिपॉजिट करना पड़ा। इतना ही बोला मेरे से और इतना ही किया मैंने, यकीन मानो आप। और मुझे पता भी नहीं था ये मुझे चढ़ेगा। मेरा ये चीफ एजेंट था वहां पे जाहिद, उसको मैंने कहा आप रोलर दे दो। फिर किसी ने बोला नहीं इसमें लकी ड्रा होगा, मैंने कहा हम वेट करते हैं। फिर लकी ड्रा हो गया। फिर अगर हम चलो 5-6 लोग थे वहां पे, तातमस खुद ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबके सामने ड्रा उठा। उनके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। अगर कोई सवाल है आप लोगों को, अगर कोई आप लोगों को पूछना है कुछ तो आप पूछिए। और मैं ऐसा ही बोलता हूँ सारे लीडर्स को, उनसे भी सवाल पूछिए जिन्होंने पार्टियां बदल दी, जज्बात बदल दिए, अपना आप बदल दिया, उनसे भी पूछिए। और जर्नलिस्ट सवाल करना चाहिए, इनसे पूछिए जनाब आप कल एक पार्टी में थे, रातों रात आप किस पार्टी में आए। और आज ये कैंडिडेट सुबह जाता है, टोपी लगाते हैं, वो मफलर लगाते हैं और वो इस्लाम का दर्ज देता है, वो इस्लाम का दर्ज देता है। जो कैंडिडेट है वो, मैं कहता हूं कि वो जिस पार्टी में है वहां पे कौन सा इस्लामी निजाम है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, वो आप देखो हर उसमें जाके वो बोलता है इस्लाम गस मजहब गस आसन इस्लामी तालीम दियो, मगर सुकट पार्टी में मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना क्या प्रेशर कुकर में इतनी लड़ाइयां होती हैं? सर मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा यकीन मानो हमारा कोई ऐसा कुछ था नहीं। मतलब लकी ड्रॉ हो गया, ठीक है, अब मुझे चढ़ा तो उसमें लड़ाई क्या, ये सब लड़ रहे थे कि एक ही लड़ रहा था। अब वो लड़ रहा था, अब उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन लड़ रहा था।